آیت کریمہ پڑھی کہ وَنَوَقْتُ یہ من دونی اور مثال فرما ہے جس میں خواجہ شاہ سلیمان کی روح دوڑ رہی ہے اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا عوام میں اس طرح کی کچھ جملے وہ سننے کو ملتے ہیں، تو اس لیے میں نے خاص طور پر اس فکر کو نظر دلائی تھی. یہ کتاب اس حوالے سے بڑی شاندار کتاب ہے کہ اس میں ان کے ابتدائی احوال بھی انہوں نے گلی کوچوں میں مختلف شخصیات میں ہر زندگی کے طبقے کے لوگوں سے مل ملا کر ریزہ ریزہ باتوں کو چنا ہے اور اتنی خوبصورت کتاب میں مجتمع کر دیا ہے. اس میں ان کی زندگی کے احوال بھی ہیں، ان کے پیر و مرشد حافظ محمد شریف خان کا تذکرہ بھی ہے، اس میں حضرت فضل الدین کلیامی کی کرامات بھی ہیں، بلکہ ایک خط بھی میرے دوستوں نے تلاش کر دیا ہے جو انہوں نے اپنے واقع کسی تحصیلدار کو لکھا تھا اور اس کا عکس بھی ڈھونڈ نکالا ہے. اور بابا جی کی جو نشست گاہیں رہی ہیں جہاں پر بابا جی بیٹھ گئے، کہیں چلا کاٹ لیا، کہیں کسی سے ملنے ملانے گئے تو کچھ دیر تشریف رکھی، تو میرے دوستوں نے ان مقامات کے فوٹو بھی اس کتاب میں شامل کیے ہیں اور ان کا بڑے لطیف انداز میں تذکرہ کیا ہے. اس پورے خطے میں ان کے بہت خلفاء پھیلے ہوئے ہیں، جس حد تک ہو سکتا تھا، پاسبل تھا، امکان تھا، تو ان دوستوں نے اس پورے خطے کے گاؤں دیہات میں سفر کیا اور بابا جی کے خلفاء کا تذکرہ بھی اس کتاب میں مرتب کر دیا. ان کی شان میں لکھے گئے قدیم اور جدید جو وہ کلام ہے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا. تو یہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے کہ جس کے اندر بابا جی کی عرفانی اور روحانی زندگی کے مختلف احوال اور واقعات کو قلم بند کر دیا گیا ہے اور نہایت ہی خوبصورت اور رنگین تصویریں بھی شامل کی گئی. تو یہ جلیل القدر فقیر تھے، عارف تھے، اور یہ کتاب بھی ان کے شایان شان لکھی گئی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے بزرگوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے. یہ انہوں نے اس کتاب کا جو نام رکھا ہے نا کہ کلیام کوچہ عشق، یہ انتہائی عاشقانہ، نہایت عارفانہ اور وجدانہ ایک عنوان ہے. اس کے اندر ایک عجیب وجدانی کیفیات موجود ہے. واقعتاً جہاں کوئی صوفی بیٹھ جاتا ہے وہ کوچہ عشق ہوتا ہے، اور جس پر بابا فضل الدین کلیامی جیسا عارف کامل بیٹھ جائے اس سرزمین کا، اس خطے زمین کا کیا عالم ہوگا. یہ جو عشق ہے یہ عجیب و غریب کیفیات رکھتا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ میاں یہ عشق ہے اور آگ کی قبیل سے ہے، میاں یہ عشق ہے اور آگ کی قبیل سے ہے، کسی کو خاک بنا دے، کسی کو زر کر دے. عشق جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسا وجدانی معاملہ ہے، اور یہی ہے تصوف. اور ہے کیا؟ اور خواجگان چشت کا تصوف تو ہے ہی بنیادی اور مرکزی جو نقطہ ہے وہ عشق اور واردات عشق کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے. یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، یہی بڑا بناتی ہے. بابا کلیامی جو اس بلند پایا مقام پر ہے تو آپ اور ہم کیا جانیں تو نے اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کس درجہ عشق تھا. یہ جو مقامات ملتے ہیں یہ عشق کی بدولت ہے، یہ محبت کی بدولت ہے. صوفی تبسم صاحب نے کہا تھا شادی اس عشق نے مانے دے دھاگے دیا کچھ ایڈ اولیاں ملا تھا، کچھ پہلیاں کچھ کھل، اس عشق نے مانے دے دھاگے دیا کچھ ایڈ اولیاں گنجلا سن، کچھ کھلدیاں ہور پیاں کچھ پہندیاں. تو یہ جو عشق ہے
دیکھیں یہ مترادف ہے کلیام ہے اس کتاب کی روشنی. عشق کہیں یا کلیام کہیں، کلیام کہیں یا عشق کہیں، بابا فضل الدین کہیں یا عاشق کہیں، عاشق کہیں یا بابا فضل الدین. یہ سارا جو نظام زندگی ہے یہ نسبت اور تناسب کے ساتھ قائم ہے. نسبت اور تناسب موجود نہ ہو تو یہ نظام زندگی اور یہ نظام کائنات جو ہے قائم نہیں رہ سکتا. یہ کشش ثقل ہے، ایک محبت کی کشش ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے اور گرتا نہیں. تو یہ عرفان یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، یہ صوفیاء ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن ان کے مقامات کی، ان کے عرفان کی، ان کی اڑان کی، ان کی تجلیات کی اگر ہمیں خبر نہیں ہوتی تو جس چیز کی ہمیں خبر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں. تو یہ لوگ جن کا آج اس مجلس میں ذکر خیر ہوا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے بلند پرواز لوگ ہیں، ایسے صاحب کمال لوگ ہیں اور زندہ جاوید لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ ماں باپ بھول جاتے ہیں، اپنے بڑے بھول جاتے ہیں، ان کے نام بھول جاتے ہیں، بادشاہوں کو بھول جاتے ہیں، بادشاہوں کی اولادیں بھول جاتی ہیں، لیکن تاریخ فقیروں کو یاد رکھتی ہے. اور یہ صدیوں سے ایک سلسلہ چلا آتا ہے اور صدیوں کا یہ جو سلسلہ ہے، صدیوں کی یہ جو باتیں ہیں، صدیوں کے یہ جو رویے ہیں، یہ ازل سے ہیں، ابد کی طرف رواں دواں ہیں. ان کے نام قائم ہیں، ان کے حالات قائم ہیں، ان کی باتیں ازبر ہیں. یہ ہوائیں، فضائیں، یہ موسم، یہ آب و ہوائیں، یہ سارے ان کے احوال کو لے کر زمانوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہیں. یہ خود زمان و مکان سے بلند ہوتے ہیں، لیکن زمان و مکان ان کے ذکر خیر سے مستقل رہتے ہیں اور اسی انوار کی دنیا جو ہے وہ ان سے مرتب ہوتی رہتی ہے. ایک صاحب، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، ایک صاحب تشریف لائے، وہ اس شریف سے تھے اور سید غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری کی مجلس میں آئے اور کہا کہ شاہ جی آپ بخاری ہیں اور ہمارے رجسٹر میں آپ کے بچوں خانوادے کے نام درج نہیں ہے، تو آپ کچھ خدمت کریں تاکہ آپ کے آل اولاد کے نام اس بخاریوں کی لسٹ میں اونٹ شریف کے بڑے رجسٹر میں درج کیے جائیں. تو اس فقیر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ میں سید ہوں، میں بخاری ہوں؟ میاں میرا باپ تو سیال ہے اور سیال شریف میں ہے اور اس کا نام شمس الدین ہے، اور میرے اس باپ کا نام خواجہ شاہ سلیمان ہے اور وہ تونسے میں ہے، اور میرے دادا کا جو باپ ہے وہ مہار میں ہے اور اس کا نام خواجہ نور محمد ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ دہلی میں ہے اور اس کا نام فخر جہاں. تو میرا سلسلہ نسب تو اس طرح سے چلتا ہے اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کو تمام ہے. لہٰذا یہ جو سلسلہ طریقت ہے یہ زندہ رہنے والا سلسلہ ہے. کیونکہ باقی تو آپ، میں کہوں کہ میں فلاں ہوں تو آپ کہیں گے کہ شجرہ نسب دکھاؤ. تو سب سے بہترین سلسلہ وہ ہے جو آپ اور میں چونکہ عام ہیں تو لہذا غلام ہیں. تو غلام کو کسی شجرے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، میرا شجرہ کسی تحریر کا محتاج ہے. تو لہذا کسی کی غلامی، جس کی غلامی ہے اس کا شجرہ قائم ہے، تو لہذا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. تو غلام سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا. سب سے بڑے درجے کا نام ہے غلام. وہ چاہے غلام بابا کلیانی کا ہو، چاہے وہ حافظ محمد شریف خان کا ہو، چاہے وہ سید مظہر علی شاہ کا ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز کا ہو، وہ شجرہ قائم ہے.
اس کو قیام ہے، اس کو دوام ہے، اس کو زندگی ہے، زندہ جاوید ہے. تو لہذا یہ بزرگ زندہ جاوید ہیں، اپنے ہمارے احوال کی خبر رکھتے ہیں. توجہ ہے ان کی کہ جو آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو بغیر ان کے اذن و اجازت سے ہو رہا ہے کیا؟ ایسا نہیں. یہ جو کتابیں ہیں، میرے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس درگاہ میں تو پہلی بار حاضر ہوا. صاحب صاحب نے یہاں ایک علم کی وہ شمع روشن کر رکھی ہے جو خواجگان چشت کا ایک بنیادی ان کی طریقت اور سلوک کا بنیادی نقطہ تھا. جہاں چھوٹی بڑی برے صغیر پاک و ہند میں کوئی بھی چھوٹی ڈھوک پر بھی اگر ایک خانقاہ آباد ہے اور وہ خواجگان چشت کی ہے نا، تو وہاں 4 چیزیں موجود ہیں: ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور ایک لنگر. یہ خواجگان چشت کی روایت ہے. یہ 4 چیزیں ساتھ چلتی ہیں، چاہے وہ بڑا دربار ہو اور چاہے وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود ہو. میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ قدیم جو طریق تھا سلوک کا، جس میں کتاب ایک لازمی اور بنیادی حیثیت رکھتی تھی، صاحبزادہ صاحب نے وہ شمع روشن کر رکھی. تو لہذا لائق تحسین ہے آپ سب لوگ جو اس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں یہ درویش لوگ موجود ہیں اور یہاں کتابوں کا سلسلہ ہے، کتابیں لکھنے والے، کتابیں پڑھنے والے موجود ہیں. مجھے تو یہاں آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی گاؤں میں آتا رہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.